بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قرر الخمس لنبيه من الغنيمة، والصلاة والسلام على نبي الرحمة امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیگر انسانوں سے تو منفرد اور ممتاز کرتی ہی ہیں، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی وہ بالکل مختلف ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ 3 دنوں میں ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 18 خصوصیات پڑھی۔ آج 19ویں کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے گزشتہ کل کے سبق میں یہ سنا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا جو سابقہ امتوں کے لیے نہیں تھا۔ یہاں ایک بات ذہن رکھیے کہ جتنا بھی مال غنیمت حاصل ہو اس کا 5واں حصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے گا۔ یہ کسی امت کے کسی نبی کا اعزاز نہیں ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باوجود اس کے کہ غزوات کے نتیجے میں 5واں حصہ مال غنیمت سے ملتا رہا، لیکن اس کے باوجود کمال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا رہا۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ میرا چیلنج ہے انسانی تاریخ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر افضل قائد نہ کوئی آج تک آیا نہ قیامت تک آ سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ غنیمت میں سے 5واں حصہ اس لیے نہیں دیا کہ آپ اپنی کوٹھیاں بنائیں، محلات بنائیں، آپ اپنے لیے گاڑیاں تیار کریں، آپ اپنے لیے لمبے چوڑے جناب وہ جائیدادوں کے سلسلے بنائیں۔ ایسا بالکل نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی مال آتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جملہ نوٹ کیجئے گا، ڈھونڈ کر اپنے ان پیارے صحابہ کرام پر خرچ کرتے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے لیکن فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کی اصل حالت کا کسی کو علم نہیں تھا۔ میں موجودہ دور سے ایک مثال آپ کو دوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ فی زمانہ دنیا کا سب سے مظلوم طبقہ منبر و محراب کے وارث ہے۔ کبھی بھی کسی عالم دین واعظ کی مولوی کی بات نہیں کر رہا، عالم دین کی بات کر رہا۔ اس کے سفید صاف ستھرے کپڑے دیکھ کر یہ مت سمجھ لینا کہ وہ بڑا امیر ہے، یہ اس کی مجبوری ہے، اس لیے کہ اس نے مصلی پہ کھڑے ہونا ہے، اس کا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ واقعہ سن لیجئے، کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں لیکن آج پھر اس ضمن میں بیان کر رہا ہوں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین سیکھنا بڑا آسان مقام ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اس دین کو سیکھنے کے لیے انسان کو بڑی مشقت اٹھانا پڑتی ہے، اتنی زیادہ کہ آپ سوچ بھی نہ سکیں۔ میرے اپنے ساتھ کئی واقعات پیش آئے۔ میں اکثر و بیشتر اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی اوقات مت بھولا کرو،
1989 سے 1995 تک اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے میں نے اپنے ان ہاتھوں سے لوگوں کے گھروں میں کاریں دھوئی ہیں، ان کے باورچی خانے میں کھانے پکائے ہیں، برتن دھوئے ہیں، کپڑے دھوئے ہیں، جوتے تک پالش کیے ہیں۔ مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں، میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی سنت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حدیث یاد نہیں ہوتی تھی، تو میں نے ایک دن آقا علیہ السلام سے شکوہ کر دیا، آقا یادداشت کمزور ہو رہی ہے، حدیث یاد نہیں ہوتی۔ فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ، پھیلائی، فرمایا اس کو اکٹھا کر لو، کر لی۔ فرمایا آج کے بعد میرا کوئی فرمان تمہیں بھولے گا نہیں۔ فرماتے اس کے بعد ایسا ہی ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں 7 دن آقا علیہ السلام کے دروازے کے سامنے بھوکا پیاسا پڑا رہتا۔ آپ کو پتہ ہے منکرین حدیث ان کو سب سے زیادہ دشمنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث کی اکثر روایات میں آپ کو سیدنا ابو ہریرہ کا نام ملے گا۔ تو کہتے ہیں ایک دن بھوک نے اتنا بے حال کیا، اتنا بے حال کیا کہ میں نے کہا کسی کے سامنے سوال کرتا ہوں، لیکن فقر غیور نے اجازت نہیں دی۔ جو ایک طبیعت کے اندر خودداری تھی نا، اس نے اجازت نہیں دی۔ کہتے ہیں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے، میں نے پوچھا کہ اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بول گیا ہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ فرماتے ہیں مجھے انہوں نے بتایا، لیکن میرا چہرہ نہیں دیکھا کہ چہرے پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حقداروں کو آپ چہروں سے پہچانے کہ یہ چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ کہتے ہیں چلے گئے، سیدنا عمر پاس سے گزرے تو میں نے اسی قسم کی کوئی بات پوچھی کہ کھانا کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے بھی میرا چہرہ نہیں دیکھا کہ چہرے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں چلے گئے، کہتے ہیں گزرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اسی طرح کی کوئی بات پوچھی، میرے آقا علیہ السلام سے بڑا ماہر نفسیات انسانی تاریخ میں کوئی نہیں تھا۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، کیا کہا؟ ابو ہریرہ بھوک لگی۔ کہتے ہیں یہ بات میرے کانوں میں پڑی تو چونکہ اندر سے زخمی تھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، میرا ہاتھ پکڑا، مسجد میں لے گئے۔ کہتے ہیں انتظار کرنا، تھوڑی دیر کے بعد دودھ کا ایک پیالہ آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ جتنے تمہارے جیسے بھوک سے نہ ڈال بیٹھے ہوئے نا سب کو پلاؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا مارے گئے بھائی، ایک پیالے میں سے میرے حصے میں کیا آئے گا؟ لیکن وقتی طور پر ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ یہ بات کہہ کون رہا ہے، معجزات میں یہ بات میں بعد میں ذکر کروں۔ کہتے ہیں میں نے پلانا شروع کیا، صحابہ پی رہے ہیں لیکن پیالہ ویسے کا ویسے ہی۔ کہتے ہیں سارے صحابہ نے پی لیا، پیالہ بالکل اپنے کناروں تک بھرا ہوا۔ کہتے ہیں میری باری آئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ پیو۔ کہتے ہیں میں نے خوب اپنے حساب سے پیٹ بھر کے پیا۔ فرمایا اور پیو۔ کہتے ہیں پہلے میں کسی اور پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا، میں باقاعدہ طور پر تشہد کی پوزیشن میں بیٹھ گیا تاکہ میرا پیٹ کھل جائے۔ میں نے اور پیا۔ فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ فرمایا آقا اب تو گلے تک دودھ آ گیا ہے، اب نہیں پیا جا سکتا۔ آقا علیہ السلام نے خود ہاتھ میں پکڑا، نوش فرمایا، دودھ کا پیالہ خالی ہو گیا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے سارے مال غنیمت میں سے کتنا حصہ دیا بھائی؟ 5واں۔ اور یہ آقا علیہ السلام کی خصوصیت ہے، کسی اور نبی کی یہ خصوصیت نہیں۔ لیکن قربان جائیں کائنات کے سب سے بہترین قائد پر، جنہوں نے اپنی پراگو نہیں بنائی، گاڑیاں نہیں بنائی، بیرون ملک جائیدادیں نہیں بنائی،
محلات کھڑے نہیں کیے، جاؤ جا کر تاریخ کی، حدیث کی، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو جو محلات عطا فرمائے تھے وہ فٹوں کے حساب سے تھے، میٹروں کے حساب سے بھی نہیں تھے۔ کس لیے؟ کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقراء مساکین کے لیے بھی رول ماڈل اور نمونہ تھے۔ قیامت تک کی آنے والی لیڈرشپ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ رول ماڈل اور نمونہ چھوڑ گئے کہ ظالموں کفن کو جیب نہیں ہوتی۔ کیوں جی؟ آج تک آپ نے کسی کروڑ پتی کے ساتھ ڈالر دفن ہوتے ہوئے دیکھے ہو، جس کے گھر میں تولا نہیں، چھٹانک نہیں، پاؤ نہیں، کلو گرام کے حساب سے سونا ہے؟ کبھی اس کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے وارثوں نے ساتھ سونا دفن کر دیا؟ کو 2-4-10 ایکڑ کی رجسٹری ساتھ دفن کر دی؟ اس لیے میرے اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مال غنیمت میں سے 5واں حصہ عطا فرمایا تاکہ قیامت تک کے آنے والے قائدین کو یہ سبق مل سکے کہ قیادت کسے کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں اور بھی دے سکتا ہوں، لیکن اختصار کے پیش نظر اگلا نقطہ بیان کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 20ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر کوئی بھی مسلمان کہیں سے بھی درود پڑھتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب کیسے پہنچایا جاتا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں، ان میں سے 2 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔ اللہ نے زمین پر اپنے فرشتے پھیلا رکھے ہیں، جہاں سے جو بھی درود پڑھنے والا مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ فرشتے میرے تک پہنچاتے ہیں۔ اور اگلی حدیث فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنانا، ایک وقت طے کر کے اس کی زیارت کے لیے آنا۔ ولا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو بھی قبرستان مت بنانا۔ کیا مطلب؟ قبرستان کے اندر نماز نہیں ہوتی۔ عام طور پر کہا جاتا ہے لو جی سعودی سنتیں نہیں پڑھتے، او بھائی وہ گھر جا کے پڑھتے ہیں حدیث کے مطابق۔ اور فرمایا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، کوئی درود پڑھنے والا اللہ کی زمین پر بیٹھ کر جہاں سے بھی مجھ پر درود پڑے گا وہ مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ سوال، ان 2 حدیثوں کی موجودگی میں کسی حج والے، عمرے والے کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ آقا علیہ السلام کی قبر پر جا کر میرا درود پیش کر دینا؟ یقینی طور پر نہیں۔ کس لیے؟ نبی علیہ السلام خود فرما گئے کہ جو بھی درود پڑھنے والا مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے چاہا اس موضوع کو لے کر مزید ہم کل آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔